सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। अदल और इंसाफ का नए दौर का आगाज होगा। अब उसी के साथ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, निगरान हुकूमत आते ही तकरीबन 50 रुपए से ज्यादा इस कुछ दिनों के अंदर जो है पेट्रोल बढ़ाया। पेट्रोल बढ़ जाता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। एक आम आदमी, गरीब आदमी जाए तो जाए कहां। उसी के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 2013 के अंदर हमें जिस तरह पंजाब से निकाला गया उसमें चौधरी इफ्तिखार और उस टाइम के जनरल शुजा पाशा और एक सियासी जमात नून लीग का हाथ है। पीपल्स पार्टी वक्त पे इलेक्शन चाहती है और नून लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सीसीआई के अंदर दस्तखत किया था, इलेक्शन फरवरी में होने चाहिए। मुल्क के अंदर एक सियासी तौर पर अभी तक पीपल्स पार्टी ने कुछ रैलियां और जलसे किए, अब तक दूसरी सियासी जमातें आगे नहीं आई। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहराब खान सर की मेरे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका पुराना ताल्लुक है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, एमएनए रह चुके हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है, खियलदास कोहिस्तानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, नए चीफ जस्टिस साहब ने यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदे का हलफ उठा लिया है। क्या देख रहे हैं कि एक पिछले हम जितने भी चीफ जस्टिस साहब देखते हैं, एक चैलेंजेस थे, अदलिया के अंदर तकसीम थी, काफी तनकीद हुई, क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि नए जो चीफ जस्टिस उन्होंने हलफ उठाया है। सबसे पहले तो ये खुद विक्टिम रहे काफ़ी चीज़ों में। आपको पता है कि इनके खिलाफ रेफरेंस भी भेजा गया और उन्होंने जब उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया तो उनकी फैमिली को भी तंग किया गया। और आज उन्होंने ये किया कि अपनी जो वाइफ है उनको साथ खड़े होकर हलफ लिया। और मेरे लिए तो ये कहूँगा कि ये भी एजाज़ की बात है कि ये हमारे पड़ोसी हैं, अब्दुल्ला खोसो साहब, उनकी ये डॉटर हैं, हमारी बहन हैं जो इनकी वाइफ हैं। तो एक अच्छी रवायत कायम हुई है और ख़ुद ये विक्टिम रहे और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को बेहतर करेंगे। और पहले जिस तरह फरमाइशी और जो है प्रेशर पे जो फैसले होते आए या लोग उन पे तनकीद करते आए, मेरे ख्याल में उम्मीद करते हैं कि काजी फाइज ईसा के दौर में इस तरह का कोई भी मामला नहीं होगा और ये इंशाल्लाह ताला आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, इलेक्शन पीपल्स पार्टी की क़यादत जाती है कि 90 दिन नहीं तो 120 दिन। अब तो ये क्लियर है कि पीपल्स पार्टी ने ये वहां दस्तखत किए थे सीएम साहब ने कि सीसीआई के फैसले के साथ ही के नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए। अब तो फरवरी में लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे साहब बात यह है कि आमतौर पर यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दस्तखत किए। मैं आपको एक सीनियर पॉलिटिशियन की हैसियत से, एक सीनियर सियासी वर्कर की हैसियत से ये मैं आपको गोशगुजार कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई आईनी बड़ी तब्दीली नहीं हुई जिसमें सीटें तब्दील हों, उसमें सीटें घटी हों या सीटें बढ़ी हों। मैं तो ये समझता हूं कि ये जो प्रोसीजर है ये 15 दिन भी बहुत बड़े, 10 दिन में ये प्रोसीजर हो सकता है। सिंध के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। जो हमने देखा है वो 3 सीटें जो हैं सूबाई की जो अंदरून सिंध से कराची की तरफ आ रही हैं, एक कौमी असम्बली की। ये अगर मुझे भी बिठा दें तो मैं आपको 2-4 घंटे में पूरे सिंध की डिलिमिटेशन करके दूं और उसके बाद फिर जो एक तरीक़ेकार होता है, प्रोसीजर होता है 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो ये मेरे ख्याल में 90 दिन के अंदर भी हो सकता था। अब इसको लेकर ये कह देना कि पीपल्स पार्टी ने सीसीआई में जाकर उन्होंने इसको तस्लीम किया सेंसस को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मेजॉरिटी का मुजाहरा किया है
وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور پاکستان کے جتنے بھی مشکلیں ہیں جو مسائل ہیں ان کو سمجھتی ہے اور سمجھ کے آگے چلتی ہے. اور ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ اس پاکستان کے خاطر اس ملک کے خاطر جب ضرورت پڑی تو ہم نے قربانیاں دیں. یہاں تک کہ ہمیں اتنی بڑی قربانی دینی پڑی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل ان کا مرڈر کیا گیا, شہید کیا گیا. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے. اس کے بعد پھر مرتضیٰ کا مسئلہ ہے, اس کے بعد پھر شاہ نواز بھٹو صاحب کا مسئلہ ہے, پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جس طرح سے واقعہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے مفاد کے خاطر سیاست کی, اپنے مفاد کے خاطر سیاست نہیں کیے, اور اقتدار کے خاطر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست نہیں کیے. اور اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اس میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سب پاکستان پیپلز پارٹی میں فرشتے ہیں, اس میں غلط لوگ بھی ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ وہ پاکستان کی پارٹی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس کو بنایا, اس نے پاکستان کو 1973 کا آئین دیا اور بہت بڑے بڑے جو کام ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے. جب صورتحال ملک کی بالکل اس سے بھی ابھی جو صورتحال ہے کافی بہتر ہے, اس سے بھی ابتر صورتحال تھی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ آ کر کہا گیا کہ آپ ملک کو سنبھالیں. یہاں تک کہ پورے دنیا کے اندر واحد سویلین ہیں جن کو آرمی کا بھی چارج دیا گیا اور ان کو چیف بنایا گیا آرمی کا بھی. تو انہوں نے جس طرح ملک کو بحران سے نکالا اور آج اس پوزیشن پہ پہنچائے, تو ہم تو اس ملک کے لیے ہم نے تو جانوں کی قربانی دی. ہمارے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں انہوں نے کوڑے کھائے, پھانسیاں کھائیں. بدقسمتی سے اب یہ ایک پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اس طرح کا مشہور کیا گیا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے وہ غلط پارٹی ہے اور یہ غلط کام کرتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اگر کسی پارٹی کے اندر یا کسی کنبے کے اندر کوئی غلط, یا کسی قبیلے کے اندر کوئی ایک آدمی غلط ہے, 2 آدمی غلط ہے, تو پورا قبیلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. یہ پارٹیاں ہیں تو ملک ہے, یہ ہماری اگر فوج ہے تو ملک ہے, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے تو ملک ہے, ہماری عدلیہ ہے تو ملک ہے. ایون ہمارے جو جرنلسٹ ہیں سینئر جو نشاندہی کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں اور وہ مسئلوں کو اجاگر کرتے ہیں اور وہ ایوانوں تک پہنچاتے ہیں, نچلی سطح سے لے کر اوپر سطح تک بڑے بڑے, ان کا بھی ایک اپنا کردار ہے. سب کا کردار ہے اس مملکت کو بنانے کا. اب یہ جو ہے مملکت ابھی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے, مملکت جو ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے, مجھے بیمار لگ رہی ہے. وہ اس وجہ سے لگ رہی ہے کہ لوگوں کی جو آمدن ہے وہ آمدن آپ کو پتہ ہے 20-25 ہزار روپے, 18 ہزار روپے بجلی کا بل آتا ہے اور گیس کا بل آتا ہے, اور اب پیٹرول کی قیمتیں ابھی آپ دیکھیں. اب یہ تو میں خود ابھی آپ کے پروگرام کے لیے آ رہا تو میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, ایک کوئی سیکورٹی گارڈ تھا, وہ رو بھی رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ میری تنخواہ 20,000 روپے اور میں اس میں 18,000 روپے مجھے بجلی کا بل آیا ہے. میں ابھی بجلی کا بل بھروں, اپنے کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میرا کوئی بچہ بھی نہیں اور کمانے والا بھی نہیں ہے, کرائے والے کو میں کرایہ دوں, اور روز جو ہے یہ میرا گھی اتنے کا ہے, آٹا اتنے کا ہے. تو یہ دنیا کا کوئی آدمی کوئی ہے ایسا کوئی اکنامسٹ یا کوئی ایسا واپاری ہو یا کوئی سیاستدان یہ بتائے کہ جس طرح کی پاکستان کے اندر اب صورتحال ہے, اس صورتحال میں وہ آدمی جو ہے اپنے گھر کا کیسے گزارا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت مشکل وقت ہے, اور اس مشکل وقت میں جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاستدان ہو ان سب کو میچورٹی کا مظاہرہ. مجھے ٹیلی لائن پہ ہیں محترم جناب کھیل داس صاحب, سینئر رہنما ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, MNA رہ چکے ہیں, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. میں کھیل داس صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ امتیاز صاحب. اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سوراب خان سر کی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کو میرا بھی سلام. اب نئے چیف جسٹس صاحب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. کیا لگ رہا ہے, ماضی میں آپ نے جس طرح چیف جسٹس صاحب کے فیصلے دیکھے ہیں دوسرے چیف جسٹس کا, اس کے اوپر کافی تنقید تقسیم, یہ کیسا دور رہے گا, کیا توقع رکھتے ہیں کھیل داس صاحب؟ دیکھیں بات یہ کہ جو آج کل جو دور تھا ایک کالا دور میں سمجھتا ہوں, جو بندیال صاحب ہو, ثاقب نثار ہو, آصف سعید کھوسا ہو, گلزار صاحب ہو, جو ان کا کردار تھا, جو ان کے فیصلے تھے, وہ پاکستان جتنا بھنور میں آج پھنسا ہوا ہے, جو پاکستان کو جو معاشی مشکلات یا جمہوری
पार्लियामेंट को जितना इन लोगों ने कमजोर किया, तो मैं समझता हूँ वो दौर खत्म हुआ है, एक नए दौर का जो है आगाज हुआ है, एक उम्मीद की किरण जागी है कि एक नया चीफ जस्टिस साहब आया है। हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती और उनके रोशनी में फैसले करेंगे, मेरिट पे फैसले करेंगे, और उनके जो ये जितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान की जुडिशरी को, या जो हमारी बदनामी हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि जो 57,000 से ज्यादा केसेस पड़े हुए हैं, जो आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता है, एक ताकतवर को रिलीफ मिलता है, तो पाकिस्तान में इंसाफ का मयार एक जैसा हो, जो कानून का पलड़ा है वो बराबर होना चाहिए, सबके लिए एक ही जो कानून को उसको ट्रीट करे, अदालती निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम अगर बेहतर होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि वो फैसले जो इंसाफ में मुबनी होंगे और जो पार्लियामेंट की इज्जत की जाएगी, पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून को बिल्डोज नहीं किया जाएगा। तमाम इदारे अपना जुडिशरी जो है जिनका कुछ 8-9 सालों में जो रोल रहा है, मुल्क के वज़ीर आज़म को नाअहल करना, उनको घर भेजना, तो ये सब कुछ एक भयानक दौर था जो गुजर गया। अब अच्छाई की हमें उम्मीद है। खिलदा साहब, आप जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगर हम न होते तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, एक दूसरे के सामने अब तनकीद करना शुरू, जिस तरह हनीफ अब्बासी साहब ने तनकीद की है पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी नहीं, सिफर है, और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर बड़ी तनकीद की है, क्या कहेंगे? इलेक्शन को देखकर, इंतखाबात को देखकर ये तनकीद शुरू की गई है? देखें, बात यह कि पीपल्स पार्टी और हमारी मुस्लिम लीग नून का जो माजी 90 का हो, जो एक हमने गलतियां भी की है, हमने जो नुकसान भी हुआ उससे जमहूरियत को, मगर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की, हमें उनकी लाज रखनी चाहिए उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। इलेक्शन देखें, इत्तेहाद हमारा तब तक था जब हमारी हुकूमत थी, ये बिल्कुल बात ठीक है। पीपल्स पार्टी और PMLN तमाम जमातों ने मिलकर ये नो कॉन्फिडेंस अगर नहीं मिलती तो ये कामयाबी नहीं होती, और इस कामयाबी के लिए हमारे नजरे अलग है, पॉलिसीज अलग है, पार्टियां हम अलग अलग है, मगर हमने मुल्क की खातिर तमाम जमातों ने ये फैसला किया कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, मुल्क को जब बचाएं, मुल्क को जमहूरियत को बचाएं, 18 अमेंडमेंट को बचाएं। जो चैलेंजेस उस वक्त हमें थे, हमारी लीडरशिप ने, उसमें नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, मैंगल साहब हो, या MQM जो भी जमातें हैं जो इत्तेहाद थी, उन्होंने ये रियलाइज किया तो ये फैसला किया था। अब अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं और हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो भी लेके जाएगी और अवामी इज्तिमा में खिताब भी करेंगे, तो मैं तो समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब, उसके लिए भी हमें इज्जत और एहतराम है, वो एक पार्टी के चेयरमैन है, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, या मुस्लिम लीग नून को एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमें वो माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। किसी भी पार्टी के रुकन को ऐसी कम से कम अभी गुंजाइश नहीं कि हम इस तरह की गुफ्तगू करें या किसी लीडरशिप पे कोई बात करें, इससे जो है कारकुनों में भी इख्तियाल होता है, गुस्सा होता है, और अवाम भी इसको बेहतर नहीं समझेगी। तो अवाम की भी एहतराम करना चाहिए हमें। हम ऐसी बातें, हम अपना मैनिफेस्टो दें, हम प्रोग्राम दें, ये हर किसी का हक है, ये हर किसी की ख्वाहिश है कि वो कल इक़्तिदार के लिए आए, वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई पार्टी को लीडर आए, ये हर पार्टी का हक है, मगर मेरे ख्याल में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तनकीद भी करनी अगर चाहिए तो वो भी एक दायरा है उसका, और जो हमने माजी से हमें सीखा है, अभी हमें उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त इन चीजों की जरूरत नहीं है मुल्क। सही, टेलीफोन लाइन पर है डॉक्टर साहब। जिस तरह अखिल साहब कह रहे हैं कि हमें माजी से सीखना चाहिए, बीबी शहीद ने COD किया था, उसको देखते हुए अखलाकी दायरे के अंदर रहकर तनकीद की जाए। बिल्कुल गियलदार साहब सही कहते हैं, मैं उनसे 100% इस बात पे तो एग्री करता हूँ, लेकिन ये है कि कम से कम ये भी होना चाहिए कि अगर जिस तरह बिलावल साहब ने कहा, हो सकता है कि उसमें कोई अल्फाज का चुनाव जो है आगे पीछे हो। बात यह है कि जब आपके उसमें फेडरल गवर्नमेंट में आपके रिकमेंडीज जो हैं वो नाम आ रहे हैं
اور آپ کے کہنے کے اوپر اگر دوسری پارٹیاں جو آپ کے ساتھ تھیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا ہے. اور تکلیف تو سب سے زیادہ جو تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سب کے لیے مسئلہ تھا، پاکستان کے لیے مسئلہ تھا. یہ الطاف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان سے ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب مشکل وقت تھا تو ہم نے ساتھ دیا. اور زرداری صاحب نے آن میرٹ، یہ بھی نہیں کہتا ہوں کیونکہ ان کی سنگل لارجر پارٹی زیادہ بڑی پارٹی تھی پارلیمنٹ کے اندر، تو شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی کو بھی پرائم منسٹر بنا دیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے. پھر وہی آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ شہباز شریف کا رائٹ ہے، ان کو پرائم منسٹر بننا چاہیے. اب اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں، اس میں اگر مثال کے طور پر خدا نخواستہ ہماری جتنی بھی اسکیمیں ہیں سندھ کے اندر وہ ساری یہ جو ہے فریز کر دی گئی ہیں. اب یہ تو بتائیں باقی تمام صوبوں میں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور پنجاب میں بھی چل رہی ہے، اور جتنی مرکز کی ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. صرف ٹارگیٹ اگر سندھ کو بنایا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد جب کوئی کیبنٹ کا منسٹر لیا جاتا ہے تو وہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر نون لیگ کا ہے ان سے وابستہ، تو ظاہر ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہے. تو وہ انفلوئنس اگر ان کا ہے اچھی بات ہے، بری بات بھی نہیں ہے. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح ہر جگہ پہ لیول پلینگ جو ہے فیلڈ جو ہے وہ ایکول ملنی چاہیے سب کو. ہم بھی صرف یہی چاہتے ہیں، ہمیں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہی بلاول صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی. سر بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد کھیلدہ صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیں، کچھ ٹائم آپ سے لوں گا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنی بات کو ختم کریں. جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب 2013 میں الیکشنز ہوئے اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو بلاول صاحب نے کہا کہ وہ ان کو پنجاب سے ہٹایا گیا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کو ہٹانے کا نون لیگ کو کتنا نقصان ہوا. ابھی آپ پی ٹی آئی ان کے اتنے گلے میں پڑ گئی ہے، جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ان سے مخالفت بھی رہی ہے اور وہ آپس میں الیکشن لڑے بھی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ کافی انہوں نے تلخ جملے بھی سیاسی لحاظ سے ایک دوسرے کے خلاف قیادت نے بھی کہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی میچورٹی کی لیول اتنی ضرور ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ضرورت پڑی تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب انہوں نے سی او ڈی کیا. جب ضرورت پڑی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ایک الائنس بنا فضل الرحمان کی مطلب اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوئی. اور اس کے بعد جب وہ پی ڈی ایم میں شامل ہوئی، پی ڈی ایم میں جب دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کارنر کیا جاتا ہے تو پی ڈی ایم سے نکل ہے، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئی. پی ڈی ایم کے نکلنے کے باوجود جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں ان کے ساتھ پھر الائنس کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے خاطر اور پاکستان کو بچانے کے خاطر اور حکومت کو آگے چلانے کے خاطر، تو پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے الائنس کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی پرائم منسٹر کے خلاف. اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو آپ کریڈٹ دیں گے، اور بہت ساری باتیں اگر یہ دیکھی جائیں تو 2008 میں میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، مشرف کا تھے، ان کو بھی مطلب منت سماجت کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کنونس کر کے ان کو پھر واپس یہاں پر لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ، ہمارا ذاتی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ایون ہماری پی ٹی آئی سے کون سی دشمنی ہے، جتنی پارٹیاں ہیں، ہماری جو ہے جماعت اسلامی سے کون سی دشمنی ہے. ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جس نے بہت سارے لیڈر پیدا کیے. ابھی پی ٹی آئی اتنی بڑی پارٹی تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی سیاستدان تھے 80% پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاستدان تھے. مسلم لیگ نون میں ایون آپ جتنے بھی بڑے بڑے ابھی بھی نامور سیاستدان ہیں وہ کہاں کے نکلے ہوئے ہیں. یہ تو ایک پولیٹیکل نرسری ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس نے پورے پاکستان کے لیے سیاستدان دیے اور سب پارٹیوں میں وہ پھیل گئے.
اور ان پارٹیوں میں جا کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو مضبوط کیا جائے اور پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کیا جائے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حق اور کک یا کوئی بٹرے کر کے کوئی اس طرح کی اگر کوئی حرکت کرے ساتھ رہ کے، اگر یہ کہیں کہ ہم ان کو ساتھ بھی رکھیں اور ان کو بے وقوف بنائیں اور خود وہ نہیں ہو سکے، وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کھیلدار صاحب، جس طرح آپ کا انفلوئنس ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کے دوبارہ جو ہے نا نون لیگ کو آگے لایا جا رہا ہے، جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، سی سی کے اندر بھی یہ جو ہے نا ڈیسائیڈ ہوا تھا، جس طرح پریس کانفرنس میں آ کے ان کے لوگوں نے بات کی، کیا کہیں گے کھیلدار صاحب؟ دیکھیں امتیاز میر صاحب، میں ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں اور پارٹی کا ورکر ہوں. میں اگر بلاول بھٹو صاحب جو پارٹی کے چیئرمین ہیں اس پہ تنقید کروں گا یا بات چیت کروں گا یا جو بھی، تو میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہے. میں اپنے حیثیت جو میری ہے اس حیثیت سے میں بات کرتا ہوں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں. جب 2017 میں نواز شریف صاحب کو ایک سازش بنا کے پاناما کی جھوٹے کیسز میں ان کو نائل کیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا، اس کے بعد 2018 میں نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو، اس کی بیٹی کو گرفتار کر دیا گیا، الیکشن سے باہر رکھا گیا، پارٹی سے باہر رکھا گیا. تو اس سازش میں کس نے کندھا دیا؟ اس وقت بھی یہ بات کی جاتی کہ ایک ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو باہر کیا جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جن کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہے، جن کے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب اور مرتضیٰ بھٹو شاہ، ان کی شہدا ہے، ان کی جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے قربانیاں ہیں. تو ان کو اس وقت یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی، جو سی او ڈی میں بھی ہماری باتیں ہیں کہ بھائی یہ ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم ایک بڑے سیاستدان کو اس ملک سے الیکشن سے باہر کیوں رکھا جا رہا ہے. تب یہ بلاول بھٹو صاحب اگر بات کرتے تو جو آج وہ بات کرتے تو میرے خیال میں اس بات کا وزن ہوتا، مگر اس وقت وہ بات نہیں کی گئی. اس سارے پروسیس سے ہماری لیڈرشپ کو باہر رکھا گیا، ہمارا الیکشن چرایا گیا. پھر بھی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم تو اسمبلی میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے کہا ہمارا الیکشن چرایا گیا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا کہ ڈیموکریسی کے لیے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے. تو ہم تو پھر بھی ایک دوسرے سے مل کے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے جو جمہوری جماعتیں اگر جب تک اکٹھی نہیں ہوگی تو اس ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. ہمیں یہ احساس ہے، ہم نے سیکھا ہے. تو اس طرح کی میرے خیال میں اب الیکشن مہم میں یہ باتیں کرنا عوام پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. عوام آج سوال کر رہی ہے پیٹرول کا، مہنگائی کا، چینی کا، آٹے کی جو رقم ہے، یہ جو بلاول کا بیانیہ یہ عوام نہیں سن رہی ہے. عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے. تو ہمیں کسی گیٹ کے اوپر دیکھنے کے بجائے ہمیں عوام کی طرف دیکھنا چاہیے. ہمیں عوام کو بتانا چاہیے، اپنی کارکردگی بتانی چاہیے اور عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون بنے گا. اگر پاکستان کی عوام فیصلہ کرتی ہے، بلاول بھٹو صاحب کو ووٹ کرتی ہے، تو پھر بلاول بھٹو صاحب بنے گا. اگر وہ نواز شریف صاحب کو ووٹ دیتے تو عوام پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. ہمیں یہ باتیں کر کے کس کو بتا رہے کہ ہمیں کیا فیصلہ کسی اور کو کرنا ہے یا ہم اس کی طرف دیکھ رہے جماعتیں. تو میرے خیال میں یہ بیان اس وقت ضرورت نہیں ان چیزوں کی. ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے، اپنا پروگرام لے کر جانا چاہیے. یہی جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہوگا. اس معاوضہ رائی سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب، محاذ آرائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں عوام کی طرف دیکھنا چاہیے، دوسروں کی طرف نہیں دیکھا جائے، کیا کہیں گے؟ عوام کی طرف کون نہیں دیکھ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پہلے دن سے کہ بھائی آپ الیکشن کرائیں، جلدی کرائیں، 60 دن میں کرائیں، 90 دن میں کرائیں. 120 دن بلاول صاحب نے کہا. بولا بھائی اور تو چھوڑیں، آپ کم از کم کوئی تو تاریخ تو دے دیں. تو یہ تو بلاول صاحب نے یہ بات کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی طریقہ کر کے ہم اقتدار میں آ جائیں گے، یا بلاول صاحب نے جس طرح ابھی اسمبلی میں بھی کی کہ بات کی کہ وہ پرانی ایک سیاست چلتی آ رہی ہے
ایک نکلتا ہے تو دوسروں کو جیل میں ڈالتا ہے. تو ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے اور سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے میر صاحب ہمیشہ سیاسی میدان میں مقابلہ کیا ہے, چاہے اس کے خلاف بڑے پیمانے پہ لارج اسکیل پہ ان کے خلاف ووٹ ریگنگ کے طریقے سے استعمال کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ 97 میں صرف 17 سیٹیں تھیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاس. ان کو تو اسمبلی میں جانے کہ مطلب بیٹھنے کے حد تک بھی نہیں چھوڑا, لیکن اس نے پھر بھی کردار ادا کیا, جا کر اسمبلی میں بیٹھیں. اور ظاہر ہے جب اس زمانے میں جب آپ یہ کرتے ہیں کہ اگلے کو جو ہے آپ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں گرانے کے لیے, تو جب اس کو موقع ملے گا وہ چھوڑ دے گا. اور یہ کہے کہ آپ جو مرضی آیا کریں میرے ساتھ, میں کچھ نہیں کروں گا, میرے خیال میں یہ تو اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. آپ بالکل اپنا دفاع کریں گے. ظاہر ہے اب آپ نے جس طرح جو پہلے کیا, جب دوسرے کو موقع ملے گا وہ بھی آپ کے ساتھ سیاسی بنیاد پر, ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, تو وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا. اب خدا نخواستہ اب آپ پھر وہی پرانی جو ہے روایت دہرائیں گے اور وہی طریقہ استعمال کریں گے, تو اس میں تو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا تو یہی چیخ رہے تھے کہ یہ نون لیگ والے آگے چل کے جو ہے آپ کو جو ہے پرابلم کریں گے اور آپ کے ساتھ یہ اچھا نہیں کریں گے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اگر موقع ملتا ہے, عوام ووٹ دیتے ہیں یا کسی کو, ایون ہم تو سب کے لیے کہتے ہیں, یہاں تک کہ جو مطلب اب بہت ساری ایک ایسی پارٹی جس کا نام بھی لینا یہاں پر بہت مشکل ہوتا تھا, ہم تو کہتے ہیں سب کو, جتنے بھی ہیں سب کو موقع ملنا چاہیے اور سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. اور سیاسی میدان میں مقابلے کا مزہ بھی اپنا ہے, اور اس میں اگر آپ کسی کو شکست دیں تو وہ جو ہے نا ایک اصلی اچھی اور بہترین کامیابی ہوتی ہے. مجھے جوائن کیا ہے زین سومرو صاحب, قانون دان ہیں, تجزیہ نگار ہیں. زین صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو میر صاحب, بہت محترم جناب ڈاکٹر سہراب خان سر کی ایم پی اے رہ چکے ہیں, منسٹر رہ چکے ہیں, سینئر سیاست دان ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام سر, میرا سلام بھی دے دیجیے. چیف جسٹس صاحب نے, فائز عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر جو تقسیم تھی اور جو چیلنجز ہیں ان کو سامنے میں, کیا اس کو وہ نبھا پائیں گے؟ میر صاحب, قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جس موڑ پہ سپریم کورٹ کی کمان سنبھالی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. یا تو ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی تیسری قوتیں ہوں, ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ سپریم کورٹ کا راستہ استعمال کر کے پولیٹیکل پروسیس میں اینڈ ڈیموکریٹک پروسیس میں انجینئرنگ کریں, یا پھر یہ جو بھی پروسیس ہونے جائے گا یہ بالکل ٹوتھ لیس ہوگا. وہاں سے ہمیں ڈائریکشن سمجھ آ جائے گی. کیونکہ اگر یہ کام قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے نہ ہوا تو معذرت کے ساتھ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکے گا اگلے آنے والے 50 سالوں تک, تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. صحیح. تو ان کے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری ہے. وہ سول رائٹس کے جو ہے سپریمیسی آف پارلیمنٹ اینڈ سارے کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کے ایک ٹارچ بیئرر ہیں. اپنے کیریئر میں ہم نے دیکھا لاسٹ 20 ایئرز میں انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس اینڈ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کا کہ وہ بڑے ایڈوکیٹ رہے, اور انہوں نے ان جو ہمارے سسٹم میں لوپ ہولز ہیں سب سے زیادہ برنٹ انہوں نے خود نے اور ان کی فیملی نے فیس کیا اپنے وقت میں. تو جو چیلنجز ہیں ان کے آگے, سب سے پہلا تو یہ چیلنج ہے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ان کے سامنے آ چکا ہے, اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. ہم وکلا برادری میں ایک انزائٹی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کیا وہ اپنی سائڈ کے لائک مائنڈڈ ججز لگا کے یہ فیصلہ کرتے ہیں یا وہ فل کورٹ کرتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا کیا, سب کا کانفیڈنس گین کیا. انہوں نے ایک فل کورٹ فارم کر دی. اس میں وہ ججز بھی ہیں جو ان کے مخالف رہے, وہ ججز بھی ہیں جو ان کے ساتھی رہے.
इससे बहुत अच्छा मैसेज गया, बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है सुप्रीम कोर्ट में सबका आज सारे दिन में। और अब जो भी फैसला आएगा उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा कि ये फैसला मैनेज था या मनूवर था। इसीलिए आपने देखा पीटीआई के हजरात की तरफ से भी इसको वेलकम किया गया और किसी को तनकीद का मौका नहीं मिला। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो, उनके पास कोई ताकत, आर्मी, पुलिस नहीं होती। वो अपनी इंटेग्रिटी के थ्रू, अपनी गुडविल के थ्रू फैसले इन्फोर्स कराते हैं, जिसका आपने माजी में मिसाल देखा कि बंदयाल साहब इतने क्रिटिसाइज हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी कि वो अपने फैसले भी नहीं इम्प्लीमेंट करा सकती थी चंद जजेस की वजह से। अब पहला चैलेंज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल होगा, और ये होगा कि क्या वो चाहेंगे कि एक ही जज के हाथ में सो मोटो के पावर्स हों और बेंच फॉर्मेशन हो, और पाकिस्तान में कोई भी एग्जेक्टिव्स या लेजिस्लेचर फैसला अगर लें, क्या एक जज को इतना इख्तियार देना चाहिए कि वो जो जिस तरह की बेंच बनाकर उसको टर्न डाउन कर दे? तो मैं नहीं समझता काजी साहब ने कभी इसका साथ दिया, और वो बिल्कुल, उनका कॉन्टैक्ट भी हमने देखा, उन्होंने मना कर दिया कि मैं कभी भी आर्टिकल 184(3) की बेंचेस में नहीं बैठूंगा जब तक इस चीज का फैसला नहीं हो जाता। तो पहला चैलेंज उनका ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल प्रोसीजर को फिक्स करना है। और उसके बाद दूसरा चैलेंज उनका जो आएगा इमीडिएटली, वो आएगा जब पॉलिटिकल केसेस अभी उनके सामने आएंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन डेट। इलेक्शन का मामला बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो गई तो प्रेसिडेंट को 90 डेज में इलेक्शन की डेट देनी है। एनी हाउ, वहाँ शेल का वर्ड यूज हुआ है। अब जितने लोग तज्जिए कर रहे हैं टीवी पे, दैट इज ऑल जस्ट लाइक आप जो है क्रिएट कर रहे हैं कोई एक्सक्यूज, कोई लेम एक्सक्यूज क्रिएट कर रहे हैं। लीगल फ्रेटर्निटी में कोई बंदा इस बात का साथ नहीं दे सकता कि इसकी कोई और इंटरप्रिटेशन ली जा सकती है। तो वो फैसला जब ये करेंगे, और मैं इसको समझता हूँ कि काजी फैज ईसा साहब वो बिल्कुल 90 डेज में या 90 डेज के कोई रीजनेबल पीरियड में वो इलेक्शंस करवाने का ब्रेक का टाइम हो गया है ज़ैने साहब, देगी। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को बढ़ाते हैं ना। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम डॉक्टर साहब, इलेक्शन का ऐलान तो होना चाहिए डेट का, कि कब डेट होगी, ये भी देख कंफ्यूजन है। और एक ही पार्टी नून लीग को पता है जिस तरह करेंगे फरवरी में इलेक्शन होगा, लोगों को शक व शुबात तो पैदा होंगे। आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल शक व शुबात इसी वजह से हो रहे हैं कि कोई जितनी भी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि आप डेट दें, और वो ये कह रहे हैं कि फरवरी में होंगे, और कोई पार्टी को किसी को पता ही नहीं है, तो उसमें शक व शुबात तो बढ़ रहा है। बात यह है कि चलें जो भी है, बहरहाल डेट तो मिलनी चाहिए, कम से कम पता तो चले, लोग फिर उस हिसाब से प्लान करें, या लोगों को जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है वो तो कम से कम ख़त्म हो। अगर खुदा न खास्ता आप कोई डेट ही नहीं देते हैं तो आगे चल के फिर लोग ये भी समझ रहे हैं कि आगे चल के ये बहाना बनाया जाएगा कि यहाँ पर इकनॉमी सही नहीं है और इसको डिले करते हैं। इस तरह के रूमर्स चल रहे हैं, और जब इस तरह के रूमर्स मुल्क के अंदर चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल में आप जितनी भी कोशिश करें स्टेबिलिटी लाने की, वो स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो इस मुल्क को आपको रूल ऑफ लॉ के तहत चलाना होगा और सही तरीके से चलाना होगा। बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इवन जो बड़े बड़े रिटायर जो है जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी तो मैं सुनता रहता हूँ, वो भी यही बात करते हैं जो मैं बात कह रहा हूँ आपके सामने, कि यहाँ पर जेन्युइन जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। मैं आज ही देख रहा था कि यहाँ पर जब हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने आखिरी दिन जो है वो शाही तक नहीं डाली अपनी पेन के अंदर। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो शाही होगी तो मैं घर लेकर जाऊंगा, इसको शाही को भी मैं, सरकारी शाही को मैं अपने घर में यूज़ नहीं करूं। तो इतने ईमानदार लोग थे। और आपको पता है कि 1960 में 12 करोड़ रुपए हमने कर्ज दिया जापान को। तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी हमने कामयाबियां जो हैं हमने हासिल की, वो आपको भी मालूम है। और ये दुबई हो गया, ये UAE, जितने भी मुल्क हैं, यहाँ के बड़े बड़े जो ये उनके जो किंग्स थे वो यहाँ पर कराची में आकर ठहरते थे,
اور ان کی جو ایئر لائن تھی ان کو ہم نے سپورٹ کیا. تو ہمیں کم از کم سوچنا تو چاہیے نا, ہمیں اس کنڈیشن میں کس نے پہنچایا ہے. ہم نے تو پورا میں تو یہ کہتا ہوں پورا دبئی بھی ہم نے پورا یہ یو اے پاکستانیوں نے بلڈ کیا ہے, پورے انجینئر بھی 80% ہمارے ہیں. سعودی میں ہم جاتے رہتے ہیں, ادھر میں ایک مرتبہ گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ تھے وہاں پر, انہوں نے کہا کہ پورے مدینے کا جو پورا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, ابھی وہ انتقال کر گئے, ان کے بیٹے ہمارے یہاں ڈی سی او بھی رہے, لاہور سے ان کا تعلق تھا, ان کا پورا جو ہے ماسٹر پلان جو مدینہ شہر کا وہ بھی ایک پاکستانی تھا, انجینئر اس نے بنایا. تو ہمارے پاس تو بہت اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے, اللہ نے ہمیں بڑی طاقت دی ہے, اور اس کو صرف اور صرف اس کو ایک جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھی گاڑی دی ہے, اس کو اگر ایک صحیح ایماندار ڈرائیور مل جائے تو پتہ نہیں یہ ملک کہاں جا سکتا ہے. صحیح. زین صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب کا چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب نے جاتے جاتے جس طرح نیب کی ترامیم تھی اس کو جس طرح اڑایا ہے 10 میں سے 9, اس کے بعد سیاستدانوں کے کیسز کھل گئے. میاں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اداروں کی, ریاست کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پروٹوکول دے کر جاتی عمرہ بھیجا جائے گا یا وہ جیل جائیں گے, کیا کہیں گے؟ میر صاحب یہ تو ابھی ان کے کیسز میں میرٹس کیا ہیں اور کہاں تک ان کے کیسز پہنچے ہیں ان کا معاملہ ہے. سب سے زیادہ ان کی موجودہ صورتحال پہ جو امپیکٹ آئے گا وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اگر ریسٹور ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ ایک فل بینچ کے تھرو کہتی ہے کہ یہ ایکٹ صحیح تھا, تو سب سے زیادہ فائدہ ان کی شخصیت کو ملے گا, کیونکہ اس میں پھر اپیل کا قانون پارلیمنٹ نے انیکٹ کر دیا ہے. اینڈ جو ان کی پاناما کی انفیکٹ ججمنٹس تھیں, ریویوز تھے, جو بھی فیصلے آئے ان کے اپیل کا حق انہیں مل جائے گا. سیکنڈلی ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ بھی پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے سیٹل کر دیا ہے کہ 5 سال سے زیادہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. ان کے شاید ایک آدھ کیس ہے جس میں کوئی ایشو ہے, اور آج ہی لیگل ٹیم جو ہے ان کو زوم پہ اینڈ ادھر جو جتنے وکلا گئے ہیں وہ بریفنگ دیں گے نون لیگ کی قیادت کو, اور ضرور کوئی نہ کوئی اس میں سے حل نکال دیں گے. لیکن بات یہ ہے کسی کی بھی لیڈرشپ کا, جس طرح ان کا آؤسٹر تھا پاکستان سے پاناما میں, وہ اب ساری کہانیاں کھل چکی ہیں کہ کس طرح فیصلے لیے گئے, کرائے گئے. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی کہ ان کو باہر رکھا جائے. اسٹیبلشمنٹ اس نیت سے ان کو واپس ضرور لائے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کو ریپرزینٹ کیا کرنے کا موقع دیا جائے اور ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. ایسی ججمنٹ کے تھرو ان کو بھیجا گیا اور نکالا گیا آفس سے, جس کی اپیل بھی نہیں ہے اور ایک ہی فورم ہے, اینڈ دیٹس اٹ. وہ بالکل زیادتی ہے. اس نیت سے ان کو لایا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نیت سے ان کو لایا جا رہا ہے کہ واپس پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے جوڈیشری پہ پریشر ڈال کے ان کو اقتدار میں لایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کا بھی پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے جو ہم نے غلطیاں ماضی میں کی, اور فری اینڈ فیئر ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے انیشیٹیوز لینے چاہیے. نیب کے حوالے سے ترامیم جس طرح کیسز سب کے کھل گئے ہیں, میر صاحب کیسز کی جو ججمنٹ تھی اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اگر سپریم کورٹ کی فل بینچ بھی اس پہ فارم کر دیں تو یہ ججمنٹ وڈ ہولڈ فیلڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی بناتی ہے اس قانون کو ختم کرنے کا بھی حق انہی کے پاس ہے. یہ اب سب کو پتا ہے کہ بندیال صاحب نے کس پرسنل ونڈیٹا میں یہ ججمنٹ وہ جاتے جاتے دے کے گئے ہیں, لیکن کوئی بھی جج, جسٹس منصور علی شاہ از اے جج آف ہائیسٹ کریڈیبلٹی ان دا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان. انہوں نے, آپ مجھے یہ اس سوال کا جواب اگر بندیال صاحب دے دیتے اپنی ججمنٹ میں کہ اگر پارلیمنٹ اس قانون کو, جو انہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, کانسٹیٹیوشن کا بھی پروویژن نہیں ہے, اس کو خود بنایا ہے, تو آخر اس کو ریپیل کون کر سکتا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کرے گی یا اس کے علاوہ کوئی ریپیل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا ریپیل نہیں ہو سکتا. یہ ایک بند گلی میں آپ نے ایک لیجسلیشن کو چیز کو ڈال دیا ہے. کل
آپ کسی اور پالیسی میٹر پہ ججمنٹ دے دیں گے، کسی اور قانون پہ ججمنٹ دے دیں گے، پھر تو پارلیمنٹ کو آپ محدود کرتے جائیں گے کہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسی ججمنٹ آج تک ہمیں پریسیڈنٹ نہیں ملا کہ پارلیمنٹ یہ قانون پاس نہیں کر سکتی جو انہوں نے خود بنایا ہے۔ تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں اگلے آنے والے 8 سے 10 دنوں میں یہ ریویو میں یا اپیل میں یہ جو ججمنٹ ہے یہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گی۔ بڑی مہربانی، ٹائم لمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی مہربانی، پارلیمنٹ یعنی کہ ایک سپریم ادارہ ہے، وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کو روکا جائے اور محدود کیا جائے؟ یہ کیس بھی بڑا اہم ہے، دیکھتے ہیں آگے چل کے اس کیس کے اوپر کیا مہنگائی، بے روزگاری، الیکشن جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، آئین تو 90 دن کے لیے کہتا ہے، نواز شریف صاحب کو پھر ایک دفعہ نون لیگ کو جس طرح فواد حسن فواد کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، کوسچن مارک تو ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت۔